من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے پیارے آقا مسجد اقصی گئے، عبد کہہ دیا۔ آپ ساری عربی زبان کی ساری ڈکشنریز اٹھا کر دیکھ لیجئے، ساری لغات اٹھا کر دیکھ لیجئے، عبد کا مطلب ہوتا ہے جسم اور روح، روح کے ساتھ جسم، صرف روح کو عبد نہیں کہتے ہیں، جسم کے ساتھ روح جو ہوتی ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے لفظ عبد استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جسمانی معراج عطا فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے ہیں تو مشرکین نے انکار کر دیا، اللہ رب العزت نے رات میں کیوں لے گئے اپنے نبی کو، رات میں کیوں، دن میں بھی لے جا سکتے تھے، رات میں کیوں سفر کرایا؟ رات میں سفر اس لیے ہوا ہے کہ اللہ صدیق اور زندیق میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ صدیق کون ہے، زندیق کون ہے؟ بکر صدیق کے پاس بھی یہ خبر پہنچی ہے اور ابو جہل کے پاس بھی پہنچی ہے، ابو بکر کے پاس بھی یہ واقعہ پہنچا اور ابو جہل کے پاس بھی پہنچا۔ ابو بکر نے کہا میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، ابو جہل نے کہا ہے کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے تصدیق کی ہے، ابو جہل نے انکار کیا ہے۔ صدیق اور زندیق میں فرق ہو گیا۔ اگر دن میں اللہ لے جاتا تو ابو جہل کو بھی تصدیق کرنا پڑتی، اس لیے کہ آپ ابو جہل کے سامنے آسمانوں پر جاتے نظر آتے، واپس آتے نظر آتے۔ اللہ رب العزت نے رات میں کرایا تاکہ ایمان کا تصدیق کر لی جائے، ایمان کو جانچ لیا جائے کہ صدیق کون ہے اور زندیق کون ہے۔ واپس آئے تو کافروں نے مذاق اڑایا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا ہوتا کہ میں خواب میں آسمانوں پر جا کر آیا ہوں تو کافر کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ اگر میں سناؤں کہ میں خواب میں جنت میں جا کر آیا ہوں تو آپ مذاق اڑائیں گے؟ ایک معصوم بچہ کہے کہ میں خواب میں جا کر آیا ہوں تو کوئی مذاق اڑائے گا؟ آپ کا مذاق نہیں اڑایا جاتا ہے، حقیقت بیان کی تھی، جسمانی معراج تھی، اس لیے کافروں نے انکار کیا تھا، اس لیے مذاق اڑایا تھا۔ کافر بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ معراج جسمانی تھی، کافر بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ معراج جسمانی تھی، اور آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ وہ خواب وہ معراج منامی ہے، معراج خواب میں ہوئی تھی، آج کا مسلمان کہہ رہا ہے۔ اور مسٹروں کے بھیس میں بیٹھے مولوی آج معراج مصطفیٰ کے جسمانی ہونے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ ابو جہل بھی مان رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اگر خواب کہہ دیتے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ جو نئے نئے کلمہ پڑھے تھے وہ مرتد ہو گئے، وہ واپس چلے گئے، وہ صحابی نہیں بنے تھے، وہ تو ظاہر میں ابھی کلمہ پڑھا تھا انہوں نے وہ پھر گئے، واپس چلے گئے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، کوئی اتنے مختصر سے وقت میں بیت المقدس جا کر آ سکتا ہے اور آسمانوں کا سفر کر کے آ سکتا ہے، ایسا کہیں ہو سکتا ہے؟ انکار کر دیا۔ اور آج کا ایمان لانے والا، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی، خواب میں ہوئی تھی۔ قرآن کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی معراج جسمانی تھی۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو